السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام قدیر شجاع ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قدیر شجاع آبادی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا موضوع، ہمارا سیگمنٹ فضائل رمضان۔ فضائل رمضان کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ شخصیت شجاع آباد کے لیے ہمارے باعث فخر، باعث افتخار کہ جنہوں نے پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں پاکستان بلکہ شجاع آباد کا نام روشن کیا۔ اس شخصیت کا مختصر سا تعارف کرانا چاہوں گا کہ وہ شخصیت ہانگ کانگ، جاپان، ملائیشیا، تائیوان اور سعودی عرب میں تبلیغی دورے کرتے رہے اور ساتھ ساتھ خصوصی طور پر درس حدیث اور اسلامی لیکچر بھی دیتے رہے۔ وہ شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہے، جامعہ ازہر مصر میں بھی تعلیم و خصوصی تربیت حاصل کی۔ وہ شخصیت آج کل جامعہ فروقیہ میں استاد الحدیث اور نائب مدیر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہے، جو ہمارے پروگرام میں فضائل رمضان کے حوالے سے بات چیت کریں گے، وہ شخصیت عالم، فاضل و مفتی محمد طیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ قدیر شجاع آبادی صاحب، آپ نے مجھے یہاں پر موقع فراہم کیا اور رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں اور اس مبارک ساعتوں میں ہم مل بیٹھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جناب مفتی محمد طیب صاحب، ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آپ ہانگ کانگ سے تشریف لائے اور خصوصی طور پر قدیر شجاع آبادی ٹی وی کو آج آپ انٹرو دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے آپ سے کہ سب سے پہلے رمضان فضائل جھاڑ کے میں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ہانگ کانگ، جاپان، تائیوان، سعودی عرب جاتے ہو اور کیا پاکستان کی وہاں یاد آتی ہے؟ پاکستان تو اپنا گھر ہے، اپنا ملک ہے، بندہ جہاں پر بھی رہے پاکستانی ہی ہوتا ہے، اور پاکستان کی محبت، وطن کی محبت تو ہمارے دلوں میں اس طرح بسی ہوئی ہے کہ بندہ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ رہے تو پاکستان تو کہیں بھی نہیں بھولا جا سکتا۔ جی بالکل، شکریہ بہت بہت۔ جی حافظ صاحب، مفتی صاحب، ہم آپ سے سوال کریں گے۔ ہمارا پہلا سوال کہ رمضان کے بابرکت مہینے کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے۔ رمضان المبارک انسانیت کے لیے اللہ کا خاص انعام ہے، بے شک، اس لیے کہ دن، مہینے، سال، ہفتے یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان مہینوں میں، ان دنوں میں کچھ ایام کو خاص کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں بہت سی باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کو ہم دیکھیں تو اللہ نے اس کا تعارف کرایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں، عظمتوں والی رات میں نازل کیا ہے، اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بھاری ہے۔ تو یہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے۔ قرآن وہ کلام ہے جس کے نسبت خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف ہے، اللہ نے جس کو اپنا کلام قرار دیا ہے۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو فتحت ابواب السماء، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں، صحیح بخاری ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس میں اللہ کی رحمتوں کے گویا دروازے کھل جاتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے دنوں میں ہر افطاری کے وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ یا باغ الخیر اقبل، نیکی کا ارادہ کرنے والوں دیر کس بات کی ہے، اللہ کا دامن رحمت کھلا ہوا ہے، جلدی کرو اور اللہ کے دروازے پر آ جاؤ۔ یا باغ الشر اقصر، برائیاں کرنے والوں، برائیوں کی نیت کرنے والوں، گناہوں کی طرف جانے والوں،
یہ دن تو برائیوں کے نہیں ہیں، یہ راتیں تو گناہوں کی نہیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ مسجد میں جا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور ریاض الجنہ میں جا کر، اور سب سے بڑھ کر حرم مکی میں جا کر بیت اللہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر گناہ کا نہیں سوچ سکتا، اس لیے کہ وہاں پر اللہ کی رحمتیں چھم چھم برسا کرتی ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بھی گناہوں کا نہیں ہے، انسان گناہوں کا پتلا، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مہینہ تو رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو برکتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں تو کہا گیا کہ اس کا ہر عشرہ، ہر دن، ہر گھڑی اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہر رات بہت سے ایسے لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں جن کے گناہوں کی وجہ سے جہنم لازم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی فضیلتیں تو بہت ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ان فضیلتوں کو حاصل کرنے والے ہیں یا نہیں۔ وہ کون سی صورت ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ فضیلتیں صرف رمضان کی نہیں رہیں گی بلکہ یہ فضیلتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی طیب صاحب فرما رہے تھے کہ جیسے انسان مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے سامنے گناہ کا سوچ نہیں سکتا، ایسی رمضان المبارک میں بھی انسان گناہ کا نہیں سوچ سکتا۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، ہمیں رحمتیں، برکتیں سمیٹنی چاہیے۔ جی میرا آپ سے دوسرا سوال، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں اور متقی کون ہوتا ہے؟ یہ تو رمضان کی جو بنیادی چیزیں ہیں، رمضان کا جو بنیادی مقصد ہے، آپ نے اس بارے میں سوال کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب یہ تقوی اور متقی، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بڑا گہرا سوال کیا ہے۔ تقوی کا عربی زبان کے اعتبار سے معنی ہوتا ہے بچنا۔ یہ لفظ بڑا عام ہے، انسان شرک سے بچے، کفر سے بچے، انسان گناہوں سے بچے، اللہ کی ناراضگی سے بچے، سب سے بڑھ کر انسان ہر اس کام سے بچے کہ جس کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کے بعد میرا رب مجھ سے دور ہو جائے گا یا میں اپنے رب سے دور ہو جاؤں گا۔ اسلام ہمیں محبت سکھاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ وہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ہم اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے تو انسان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، راتوں کا سونا انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم مومن ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے اور یقیناً ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے اور یقیناً ہے، تو تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا محبوب مجھ سے دور ہو جائے گا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے روزے رکھو، روزے رکھنے کے بعد تم اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کرو گے، تم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو گے، تمہارا جسم بھلے گرمی میں اور تمہارا حلق پیاس کی وجہ سے بھلے تمہیں محسوس کرا رہا ہوگا کہ سخت گرمی ہے، لیکن تمہارا ایمان تمہیں یہ بتلا رہا ہوگا کہ تم اللہ کے قریب ہو چکے ہو، تمہیں اللہ کی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم اللہ کی محبت میں آ کر روزے رکھتے ہو تو اس بھوک کی وجہ سے تمہارے اندر سے اگر معدے سے بدبو بھی تمہارے منہ پر آئے گی
تو لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں یہ بو مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو یدع طعامہ و شرابہ، یہ کھانا اور پینا میری محبت میں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں ہر چیز کا اجر متعین کر کے دیتا ہوں، الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ روزہ میرے لیے انا اجزی بھی، میں اس کا خاص اجر دیتا ہوں۔ دوسری بات میں انا اجزا بھی، روزے کے اجر کے طور پر میں خود اپنے آپ کو اسے انعام کے طور پر دے دیتا ہوں۔ اس لیے تقوی اصل تو یہ ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں سے بچے، اور تقوی کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، ناکامیوں سے بچ جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے تقوی کہ انسان ہر اس کام کو چھوڑ دے جو مجھے اللہ سے دور کر جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کر رہے تھے مفتی صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں انسان کو اجر دوں گا۔ بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے، جو میرے بھائی روزہ نہیں رکھتے، میری بہنیں روزہ نہیں رکھتے، خدا کے لیے روزہ رکھنا۔ اور سب سے بڑی بات کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک نہیں، صرف وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رحمان ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور اس شخص کے لیے کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ جی مفتی صاحب، میرا آپ سے آخری سوال کہ رمضان کو صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو بتائیں ضرور۔ رمضان تقوی کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صبر قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں میں خود ان کا ساتھ، ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وشہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کا اجر گن کے نہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، سخت گرمی ہے لیکن میرے رب کا حکم ہے ہم روزہ رکھیں، سخت پیاس لگتی ہے ہم نے کام بھی کرنا ہے، اپنی روزی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، لیکن میرے رب کی محبت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیں، سخت گرمی میں چھوڑ دیں۔ نئی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، گھر کے اندر سیج بھی بنی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی محبت میں ہم بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ صبر ہے۔ صبر اس کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے۔ انسان اللہ کی محبت میں نیکیوں پر جم جائے کہ جیسے بھی حالات ہوں گے میں نیکی نہیں چھوڑوں گا، یہ صبر ہے۔ اللہ کی محبت میں انسان گناہوں سے بچ جائے، سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، شربت تیار ہے، لیکن بندہ کہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے تو میں تو روزہ نہیں توڑوں گا۔ دیکھو نا یوسف علیہ السلام کو سارے دروازے بند ہیں، ایک شہزادی شاہی محل کے اندر گناہ کی دعوت دے رہی ہے، تو جب گناہ کی دعوت دیتی ہے تو ان کی زبان سے نکلتا ہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ، اللہ نے مجھے یہ خوبصورت ٹھکانہ دیا اور میں اللہ کی نافرمانی کر لوں۔ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ صبر ہے۔ کوئی بھی انسان جب نیکی کرتا ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اس پر مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات کو ہنس کر انسان جھیل جائے، برداشت کر جائے، یہ صبر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفا کرنا ہے، نبھانا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ سخت پیاس میں بند کمرے کے اندر بھی ہم پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے ہونٹوں کے قریب نہیں لے کر جاتے، یہ صبر ہے۔ اور یہی ہماری ٹریننگ ہے، یہی ہماری تربیت ہے
کہ ہم اپنے آپ کو اتنا صابر بنا لیں کہ پھر جیسے بھی حالات آئیں ہم نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف کے دربار میں آئے اور آخری دفعہ اور اس پیرائے میں اور اس انداز میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے جھولی پھیلائی اور یوں کہا کہ ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر، کہ عزیز مصر ہم تو بڑی تکلیف کے اندر ہیں، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، تھوڑی سی پونجی لائیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گندم دے دیجئے، ہمیں آٹا دے دیجئے، اور سب سے بڑھ کر وتصدق علینا، ہم آپ سے خیرات مانگتے ہیں۔ جب یہ لفظ کہے نا کہ انہوں نے کہ ہم آپ سے خیرات مانگتے ہیں، تو یوسف سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے ناواقفی میں یوسف کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا تھا۔ ایک دم یوسف کا نام سنا تو آنکھیں کھلیں، کہنے لگے انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں انا یوسف، میں یوسف ہوں، ھذا اخی، میرا بھائی ہے بنیامین۔ اور اس پر انہوں نے جب ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی اور کھلی کی کھلی رہ گئیں تو یوسف علیہ السلام نے ایک ہی جملے میں ان کے سارے سوالوں کا جواب دیا کہ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، تو اللہ اس طرح کے نیک کام کرنے والوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، میں نے صبر کیا، بادشاہ کے محل میں اس نے مجھے گناہ کی دعوت دی، میں نے تقوی اختیار کیا، مجھے جیل میں ڈالا گیا، میں نے تقوی اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کی توحید کا پرچار کیا۔ تو اسی تقوی اور صبر کا نتیجہ ہے کہ آج میں اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی مصر، آج میں اس کے تخت پہ بیٹھا ہوں اور تم میرے سامنے بھکاری بن کے کھڑے ہو۔ یہ نتیجہ ہے تقوی اور صبر کا۔ تو رمضان تقوی کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ یہ سبق ہم مسلمانوں نے بھلا دیے ہیں۔ اگر ہم قرآن کریم کے ان اسباق پر اس تقوی والی صفت اور صبر والی صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار۔ اب بھی مسلمانوں کا وہ جو عہد رفتہ اور وہ خوبصورت اور حسین ماضی ہے، یہ اب بھی لوٹ سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اندر یہ صبر اور تقوی کی صفات پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی محمد طیب صاحب، بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے تقوی کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو ہمارے لیے خوشی کا مقام، بہت بہت شکریہ مفتی محمد طیب صاحب، بہت مہربانی، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور ہماری آپس میں بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العزت ہماری محبتیں بھی قائم رکھے اور اس سلسلے کو سب کے لیے اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے نافع بنائے، نفع مند بنائے۔ بہت شکریہ جی دوستو، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے فضائل رمضان کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ جو مشہور شخصیت تھی عالم فاضل مفتی محمد طیب صاحب، ان کا شکریہ۔ دوستو اس پیغام کو اپنے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل اس پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ پروگرام قدیر شعبہ ٹی وی کے ساتھ ڈائریکٹر ایم ظفر بھٹا، کیمرہ مین اجاز احمد جان کے ساتھ آپ کا بھائی قدیر شعبہ دی۔ اللہ سونے دی امان۔